کہ غزوہ احد کے موقع پر جو بشری تقاضے سے صحابہ بھاگ گئے، مسلمان بھاگ گئے، کافروں کی طاقت بھی زیادہ تھی اور کافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی، تو فرمایا کہ وہ اس وجہ سے بھاگے کہ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو ورگلایا تھا۔ شیطان ہمیشہ جہاد سے مسلمان کو بھگائے گا، کیونکہ جہاد ایسی چیز ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، جہاد سے شیطان بھی بھاگتا ہے، جہاد سے انسان کا نفس بھی بھاگتا ہے، اور جہاد سے انسان کا دشمن کافر بھی بھاگتا ہے۔ کوئی بات نہیں، انسان تھے، شیطان نے برگلایا، وہ بھاگ گئے مسلمان صحابہ، لیکن کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے جب ان کو بلایا وہ سارے دوبارہ آ گئے۔ جب دوبارہ آ گئے اللہ پاک نے دوبارہ انہوں نے جہاد کیا، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات کو انہوں نے مان لیا۔ کہتے ہیں کہ راستہ بھولا ہوا رات کو دوبارہ گھر آ ہی جاتا ہے، راستہ بھولا ہوا رات کو دوبارہ گھر پوچھ پوچھا کر گھر آ ہی جاتے ہیں، لیکن جس کو گھر کا ہی نہیں پتا، گلی کا نہیں پتا، مکان نمبر کا نہیں پتا، شہر کا نہیں پتا، وہ کبھی اپنے گھر تو راستہ بھول جائے بندہ راستہ پا لیتا ہے، لیکن ہمارا گھر ہماری جو منزل مقصود، ہماری جو آخری آرامگاہ وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج ہم جنت کو بھول چکے ہیں، ہم نے دنیا کو جنت بنا دیا، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا کہ میرے پاس پاؤنڈ ہو، میرے پاس ریال ہو، میرے پاس درہم ہو، میرے پاس ڈالر ہو، میری بڑی گاڑی ہو، میری بیوی ہو، میرے بچوں کو مستقبل ایسا ہو ویسا ہو، اس طرح ہو، دنیا کو ہم نے جنت بنا دیا، حالانکہ ہمارے چاہنے سے دنیا جنت بانی نہیں سکتی، بات نہیں سکتی۔ آپ کے چاہنے سے ایک مکھی، ایک مچھر شہد کی مکھی نہیں بن سکتی، یہ بن جائے گی، بن جائے گی، تو آپ کے چاہنے سے دنیا آپ کی جنت کیسے بنے گی؟ او بھائی کیا ہو گیا، دنیا تو قارون کے لیے بھی جنت نہیں تھی، کس کے لیے؟ مسلمان تھا قارون۔ قارون کون تھا؟ مسلمان تھا، تورات کا حافظ تھا، بنی اسرائیل میں تیسرا مقام اس کا تھا، تیسرا درجہ، پہلا درجہ موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا ہارون علیہ السلام کا، اور تیسرا قارون کا، اور قارون موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور دولت کتنی تھی؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ اونٹوں کی بہت بڑی جماعت ہے، کس کی؟ اونٹوں کی، اونٹوں کی بہت بڑی جماعت ہے، قارون کے خزانوں کے تالوں کی صرف چابیاں اٹھانے والے ہیں، اتنا مالدار شخص قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ کس نے دیا؟ امتحان کے لیے، کس کے لیے؟ تو دنیا اس کے لیے جنت نہیں بنی، دنیا فرعون کے لیے جنت نہیں بنی، 400 سال حکومت کی ہے فرعون نے، کتنی سال ہے؟ اور تمہیں 4 دن کی حکمرانی مل جائے تم ڈبل ٹرپل فرعون بن جاتے ہو۔ دنیا فرعون کے لیے جنت نہیں بنی، دنیا نمرود کے لیے جنت نہیں بنی، دنیا شداد کے لیے جنت نہیں بنی، 300 کلومیٹر پر شداد میں جنت بنی، کتنی کلومیٹر پر؟ 1 یونٹ سونے کی، 1 یونٹ چاندی کی، اور 300 سال لگ گئے، اور ہزاروں لاکھوں مزدور اس میں لگے، لیکن کیا ہوا جب جنت کمپلیٹ ہوگی، پوری ہوئی، مکمل ہوگی، تو اس نے کہا کہ میں اپنی جنت کو دیکھوں گا، تو بڑے عمدہ اعلیٰ قسم کی بہترین قیمتی سواری گھوڑا اس پہ سوار ہوا، تو 2 پاؤں مین جو گیٹ تھا جنت کا، 2 پاؤں گھوڑے کے اندر، 2 پاؤں باہر، اللہ نے کہا کہ اس کی روح قبر چل، تو کیا ہوا؟ ختم۔
فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، ختم ہو گئی کہانی۔ دنیا ان کے لیے جنت میں بنی، تو بھائی آپ کے لیے کہاں سے جنت بنے گی؟ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تیرے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تیرے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا کرنے؟ جو اللہ کا آرڈر ہے وہ پورا کرنا۔ ہم نے کیا کرنے؟ جو میرے نبی کی سنت اس کو پورا کرنا۔ ہم اللہ اس کے نبی کا کام کریں گے اور اللہ ہمارے کام کریں گے۔ ایک اللہ والے کو پولیس والوں نے پکڑا اور جیل میں ڈال دیا، پرانے دور کا واقعہ ہے۔ تو پرانے دور میں لوگ چکیاں اپنے ہاتھوں سے پیستے تھے، تو جیل کا جو سپرڈنٹ ہے اس نے بڑا بدتمیز تھا، کافر تھا، ہندو یا غیر مسلم کا کوئی اور، تو اس نے اللہ والوں کو بہت مارا، تشدد کیا، اور کہا کہ پوری رات بیٹھ کے جو چکی پیسے تھے، اور اوپر جو ہے کھڑا کر دیا کسی چوکیدار کو، تاکہ جب یہ روکے اس کو مارنا۔ اس نے کہا اچھا۔ اب انہوں نے وضو کیا اور دونوں پھول پڑے اور قرآن کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو چکی خود بہت چل رہی ہے، وہ چوکیدار بھی حیران ہے۔ اسی دوران وہ سپرڈنٹ جیل کا بھی آ گیا، وہ حیران ہو گئے دیکھ کر کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پوچھے یہ کیا ہوا؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بڑی حیرانی والی بات ہے ہمارے لیے کہ چکی بغیر انسان کے دبائے میں چل رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرے کام کر رہے ہیں۔ میں کس کا کام کر رہا ہوں؟ آج ہم نے اللہ کا کام اپنے سے میں لے لیا۔ میں اپنی بیوی کا رزاق ہوں، میں نہیں ہوں گا میری بیوی بھوکی مر جائے گی۔ میں اپنے بچوں کا رزاق ہوں، میں نہیں ہوں گا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بھائی بھول ہے تمہاری بھول ہے۔ جب تمہارے بچے ماں کے پیٹ میں تھے تو بتاؤ تم کھانا کھلاتے تھے یا بچوں کی ماں کھانا کھلاتے تھے؟ پتہ ہی نہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو کھانا کہاں سے آ رہا ہے۔ ماں کچن میں، واش روم میں، کمرے میں، بیاہ موت مرغ غامی خوشی بازار میں بچہ کھانا۔ تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں کھانا کھلا رہا ہے وہ اللہ زمین کے پیٹ میں، آسمان کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ میں تمہیں بھوکا چھوڑ سکتا ہے؟ تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارا کام کرے گا۔ اللہ کا کیا کام ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے نبی کے حکم کو مانو، شیطان کے بہکاوے میں نہ جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، کافروں کے پیچھے نہ جاؤ، اپنے نفس کے پیچھے نہ جاؤ، 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ تو ہم نے دنیا کو اپنے جنت بنایا ہوا ہے کہ جیسے یہ لوگ تھے، منافقین تھے کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے، قتل ہو پھر کیا ہوگا؟ بچے یتیم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بیوی یتیم ہو جائے گی۔ اچھا جہاد میں جانے سے تم مر جاؤ گے، تم گھر میں رہ کر بچ جاؤ گے؟ بتاؤ، روزانہ لوگ روڈوں پر نہیں مرتے، ایکسیڈنٹ ہو کر، گردے فیل ہو کر نہیں مرتے، ہارٹ اٹیک سے لوگ نہیں مرتے، بولیے گر کر نہیں مرتے، سیلاب میں ڈوب کر نہیں مرتے، غرق ہو کر نہیں مرتے، کرنٹ لگ کر نہیں مرتے، رات کو لوگ سوتے ہیں صبح اٹھتے نہیں، انال نہیں مرتے۔ جہاد موت کا نام نہیں ہے، جہاد تو زندگی کا نام ہے۔ جہاد تو فرض ہے مسلمانوں پر، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے۔ اور معاف کیجیے گا، جہاد کافروں کو مارنے کا نام بھی نہیں ہے، جہاد کافروں کو مارنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جہاد کافروں کے مارنے کا نام ہے تو صبح صبح آپ کے گلی محلے میں جو جھاڑو مارتے ہیں کرسچن، انہیں مار دو، مار دو نہیں۔ جہاد کس کا نام ہے؟ کفر کو مارنے کا نام ہے۔ جہاد کس کا نام ہے؟ کفر کو مارنے کا نام ہے۔ اور جہاد کس کا نام ہے؟ اسلام کو پھیلانے کا نام جہاد ہے، قرآن کو پھیلانے کا نام جہاد ہے، دین محمدی کو پھیلانے کا نام جہاد ہے۔ دین کو پھیلاؤ گے، اسلام کو پھیلاؤ گے، راستے میں جو رکاوٹ آ گئی اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے۔ ورنہ اگر کافروں کو مارنے کا نام جہاد ہوتا تو کافروں کے اسپتالوں میں جو مریض ہیں ان کو قتل کرنے کا آرڈر ہوتا، جبکہ ہمارے دین میں موقع ہے کافروں کے بیماروں کو نہیں مارنا، کافروں کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، کافروں کے بچوں کو نہیں مارنا، کافروں کی عورتوں کو نہیں مارنا، کافروں کے بزرگوں کو نہیں مارنا۔ کن کو مارنے؟ جو جنگ کے قابل ہو، جو تمہارے سامنے رکاوٹ ڈالے ان کو مارو، جو رکاوٹ نہیں ڈالتے آپ کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کام ہے اسلام پر عمل کرنا،
تمہارا کام ہے کفر کا خاتمہ، اور جب کفر تمہارے دل میں ہو اور کفر تمہارے گھر میں ہو تو گھر سے جہاد شروع کرو۔ اب نماز نہیں پڑھی تو یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، نماز نہیں پڑھی یہ کفر نہیں ہے؟ تو اپنے دل سے کفر کو ختم کرو۔ گھر کے اندر ماں نے نماز نہیں پڑھی، بیوی نے نہیں پڑھی، بچوں نے نہیں پڑھی، بہن نے نہیں پڑھی، بیٹوں نے نہیں پڑھی، تو کفر تو گھر میں گھسا ہوا ہے، اور باہر جا کر جہاد کر رہا ہے وہ گھر کے اندر کفر ہے۔ گھر سے اس چیز کو شروع کرو، میرے دل سے کفر ختم ہو۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، ہم نے کفر کو دور کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جو کفر غالب آئے گا قیامت قریب ہے، قیامت ہے۔ کفر اندھیرا ہے، کفر جتنا پھیلے گا دنیا میں اندھیرا پھیلے گا، اسلام جتنا پھیلے گا دنیا میں روشنی پھیلے گا۔ کفر گرمی ہے، کفر جہنم کا نام ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ کافر ہوں گے اتنی جہنم کی آگ بڑھ گئی۔ جتنا اسلام پھیلے گا جہنم کی آگ پر پانی پڑے گا، جہنم کی آگ ہو جائے گی اور جنت میں لوگ جانے والے ہوں گے۔ تو جو نماز چھوڑ دے گا کیا وہ جہنمی نہیں ہوگا؟ بتائیے، جو ماں باپ کو تنگ کرے گا وہ جہنمی نہیں ہوگا؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، پڑوسی کا ادب کرنا ہے، بہن بھائیوں کا ادب کرنا ہے، تو اسلام اس چیز کا۔ لیکن شیطان چونکہ ہمارے خلاف ہے، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکایا تھا، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکایا تھا، گمراہ کیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ سارا قصور شیطان کرتا ہے، سارا قصور کیا کرتا ہے؟ اور شیطان بھی 2 قسم کے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا یہ شیطان ہے۔ اور یہ 2 طرح کا، من الجنۃ والناس، ایک شیطان جنات میں سے ہوتا ہے اور ایک شیطان انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے، انسانوں کے شیطان تمہیں نظر آئے گا، انسانوں کے شیطان تمہیں وہ کون ہے؟ آپ کا بھائی، آپ کا باس، آپ کا ملازم، آپ کا دوست، جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، جو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دے رہا، جو آپ کو دین کی طرف نہیں آنے دے رہا، ذرا بھی ادھر آئیں وہ آپ کو کہے کہ تم مولوی بن گیا، تم انج ہو گیا، اونج ہو گیا، آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آنے دے رہا، یہ آپ کا دوست ہے، انسان ہے، لیکن یہ شیطان کے روپ میں۔ اور ہے کہ من الجنہ، جنات میں سے شیطان، چونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے تو وہ شیطان بھی ہمیں نظر ہے۔ اور یہ جو جنات والے شیطان ہے یہ ذرا کمزور ہے، یہ کمزور ہے، اور انسان والے شیطان کا قصور ہے۔ کیوں کہ جنات والے شیطان کو اب اعوذ باللہ پڑھ لیں، لا حول پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، بھاگ جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ اور وہ جو انسانوں کے شیطان ہیں اعوذ باللہ پڑھیں گے وہ صاحب کا نہیں بھاگے گا، بسم اللہ پڑھیں گے آپ کا بھائی، آپ کا دوست نہیں بھاگے، یہ طاقتور ہے۔ انسان نماز شیطانوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان جائے گا جہنم میں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں میری فوج زیادہ ہو، جہنم میں میرا لشکر زیادہ ہو، جہنم کے اندر میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو، میں جیت جاؤں۔ اور رحمان کے جو بندے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، نیک لوگ، چونکہ وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنتی روح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ہم جیت جائیں۔ جب جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے، جنتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو رحمان کے بندے جیت جائیں گے، اور جہنمی کی تعداد زیادہ ہوگی تو شیطان کے بندے جیت جائیں گے۔ تو شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے، شیطان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان سے دور کیسے رہوگے؟ آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ کے پاس پستول ہے، وہ شیطان اس کو دیکھتا ہے تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ ہتھیار کیا چیز ہے؟ ایمان۔ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان آپ کا جتنا بڑھے گا شیطان آپ کا کمزور ہوگا، آپ کا ایمان جتنا کمزور ہوگا شیطان آپ پر ہیوی ہوگا۔
شیطان آپ پر طاقتور ہوگا، اور ایمان آپ کو بڑھے گا 5 وقت کی نمازوں سے۔ ایمان کس سے بڑھے گا؟ آپ بتائیے، جتنی زیادہ مہنگی گاڑی ہو، کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 2 کروڑ کی ہے، 50 کروڑ کی گاڑی ہے، لیکن اس کے اندر آپ 500 کا تیل نہیں ڈالیں، 500 کا ڈیزل پٹرول نہیں ڈالیں تو گاڑی چل جائے گی؟ جتنے مہنگے سے مہنگا ہیلی کاپٹر جہاز ہے، اس کے اندر 2-4 ہزار کے پٹرول ڈیزل نہیں ڈالیں وہ چل جائے گا؟ کب تک دھکا دو گے؟ سیم یہی مثال ہے، جتنا بڑا سے بڑا مسلمان ہو، جب اس کے اندر ایمان کا پٹرول نہیں ہے، نمازوں کا پٹرول نہیں ہے، نمازوں کا ڈیزل نہیں ہے، تو کب تک دھکا دو گے؟ وہ مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ گیٹ مسجد گئے کہ نہیں، 10 گیٹ کھولے گئے، وہ آگے سے 10 مرتبہ دائیں میں گزر جائے گا، اور مسجد میں آنے کی اس کو توفیق ہے، کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کیسے بڑھے گا؟ 5 وقت کی نمازیں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت، اپنی محفل اچھی ہو، اپنی سوسائٹی اچھی ہو، آپ کے دوست سب آپ اچھے ہوں، ایسے دوست جو آپ کو برائی کی طرف لے جائیں، آپ کو گناہ کی طرف لے جائیں، آپ کو دنیا کی طرف لے جائیں، آپ کو شرک بدعت کی طرف لے جائیں، آپ کو اندھیرے کی طرف لے جائیں، آپ کو آگ کی طرف لے جائیں، وہ بظاہر آپ کے دوست ہیں، حقیقتاً وہ شیطان ہے، حقیقتاً وہ آپ کے دشمن ہیں، حقیقتاً وہ آپ کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے انسان نما دشمنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ایمان ہوگا تو آپ کا اندر آپ کو ملامت کرے گا کہ نہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام ٹھیک ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن 19واں پارہ، کون سا پارہ؟ 19واں پارہ، کہ قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ ہائے کاش میں فلاں گندے انسان کو اپنے ساتھ چھوڑ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ کہ فلاں نے مجھے ہدایت سے دور کیا، نور سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، نمازوں سے دور کیا، ایمان سے دور کیا، اللہ کے نبی سے دور کیا۔ یہ شیطان جو ہوتے ہیں یہ انسان کو برگلاتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان سے بچیں۔ اور تو دنیا جھوٹ ترقی کرے گی، غور سے سننے کی بات ہے بٹ صاحب، دنیا ترقی کرے گی، اسلام آپ کو سمجھ آئے گا، ایمان آپ کو سمجھ آئے گا، جو قیامت آتی جائے گی اسلام اور دین آپ کو سمجھنے میں کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ ایک ویڈیو آتی ہے واٹس ایپ پر، اس میں وہ لوگ قبر کا عذاب دکھاتے ہیں، ایک عورت ہوتی ہے اس کو قبر اس کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے، اس کو بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دائیں دیکھتی ہے سانپ اور بچھو اس کے سر پر، اس کے ہونٹوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے ناک پر، اور چونکہ ہاف بازو والی کمیز پہنتی تھی تو جتنے اس سے اس کے ننگے تھے، سانپ اور بچھو لڑکے ہوئے ہیں، اس کو ٹکائی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، مار رہی ہے، اسی یکدم دائیں میں دیکھا، اسی قبرستان اس کا بھائی بھی نظر آیا، اس نے فوراً جا کر بھائی کو کہ تیری وجہ سے یہ عذاب ہو گیا باجی، میری وجہ کس وجہ سے؟ کہ تو نے مجھے پردے کا نہیں کہا، تو نے مجھے شرم کا نہیں کہا، تو نے مجھے حیا کا نہیں کہا، تو نے مجھے فل کپڑوں کا نہیں کہا۔ اب جی اس بھائی نے پھر اپنی بہن کو پکڑا کہ تیری وجہ سے عذاب ہوا، مجھے میری وجہ سے کیوں؟ تو بھائی نے کہا دیکھتے نہیں ہیں کہ میرے چہرے پر جو بال تھے ان کی تعداد کم ہے، لیکن میرے چہرے پر جو پچھو کنفیوژن ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو بہن نے کہا کہ میں نے کب تجھے منع کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے ایک دن اللہ کے نبی کی سنت کو رکھ لیا تھا، میں نے داڑھی کو رکھ لیا تھا، تو نے کہا تھا تو مولوی بن گیا، تو نیک بن گیا، یہ داڑھی تیرے ساتھ بری لگ رہی ہے، تیری عمر نہیں ہے۔ تو داڑھی ہم اس سے رکھتے ہیں کہ داڑھی کے ایک بار سے قبر کے جو سانپ ہے، بچھو ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ اب جو بھائی بہن کو کوس رہا ہے اور بہن بھائی کو کوس رہی ہے، تو یہ سوشل میڈیا نے ہمیں ایک بہترین میسج چھوڑا ہے کہ بسا اوقات بہن بھی شیطان کو روکنے ہوتی ہے، اور بسا اوقات بیوی بظاہر بیوی ہوتی ہے لیکن خامد کو ہدایت سے
خامد کو حلال مال کمانے سے روکتی ہے. لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کیوں نہیں ڈاکہ مارتے ہیں؟ تنخواہ آپ کی کام ہے، سیلری آپ کی کام ہے، چوری کر لیا کریں. کیا ہوا؟ بیوی کہہ رہی اگر بیوی کم کھا لے، تھوڑا پہن لے، ہلکا سادہ پہن لے، اور خامد سے یہ کہے کہ تم جو ہے نا حرام کما کے نہ لائے کرو، حرام کی وجہ سے بھی اور آپ دونوں جہنم میں جائیں گے، تو بیوی بہت کچھ کر سکتی ہے، تھوڑے بھی گزار کر لے، لیکن وہ زیادہ کا مطالبہ کرے گی تو خامد مجبوراً حرام کی طرف جائے گا. بظاہر بیوی ہے لیکن وہ آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ ہے. بہنیں آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ ہیں. والدین بظاہر آپ کے والدین، بظاہر آپ کی مائیں، لیکن آپ کو اللہ اس کے نبی کے خلاف دب دے رہے ہیں تو آپ کو کہاں جا رہے ہیں؟ جبکہ قبر تو ماں کی الگ ہے، قبر باپ کی. آپ مر بھی گئے تو باپ ہے، ماں ہے، آپ کو دفنا کر واپس آ جائیں گے اور تم وہاں پر اپنے اعمال میں پھنس جاؤ. قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے، حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا. نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گیا. یتیم تھا، باپ اس کے تھا نہیں، تو گھر آیا، گھر آ کر اعمال وہ کی جو نبی علیہ السلام کرتے تھے. ماں کو پتہ چل گیا، ماں نے کہا اچھا پتہ چلتا ہے کہ تو نے باپ دادا کے دین چھوڑ دیا اور لگتا ہے کہ تو مسلمان ہو. اس نے کہا ہاں ماں میں مسلمان ہو گیا. فرما کہ میرے گھر سے دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، یا محمد کا در چھوڑ یا میرا گھر چھوڑ. آزمائش. اور ماں کا کوئی سہارا بچے کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. گھر میں دو ہی فرد، یا ماں یا یہ بیٹا اس کا. ماں کے کپڑے پوری خدمت یہ بچہ کر رہا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا جی میری ماں نے یہ کہا ہے. اللہ پاک نے آسمانوں سے قرآن پاک کی آیت نازل کی، سورہ عنکبوت 20واں پارہ. کون سا 20واں پارہ سورہ عنکبوت. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ماں باپ ہیں تمہارے، لیکن ماں باپ اللہ اس کے نبی کے خلاف کوئی بات دیں فلا تطیعہما، تو تم نے ماں باپ کی بات کو، کیونکہ ماں باپ تمہیں جہنم میں لے جا رہے ہیں اور خود بھی جل رہے ہیں کفر کی وجہ سے. واپس آیا نبی علیہ السلام کے دربار سے، ماں سے کہا ماں کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. محمد کے دارہ تو ماں نے کہا بیٹا میں نے کھانا چھوڑ دینا، میں نے پینا چھوڑ دینا، میں بھوکی پیاسی ترس ترس کے مر جاؤں گی، کب جاؤں گی، تباہ ہو جائیں گے اور لوگ تجھے بدنام کریں گے. یہ وہ بدبخت ہے جس سے ہم نے ماں کو بھوکا پیاسا مروا دیا. تو اس نے کہا ماں کچھ بھی ہو جائے، تو ایک ماں 100 ماں بھی ہوں اور ترس ترس کا میرے سامنے مر جائے، میں اللہ کے اس کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 یا 7 دن ماں بھوکی پیاسی رہی، بالآخر مردی کیا نہیں کرتی، اثر سے کھانا شروع کرتی. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. کیا بتاؤ ماں کو لوں یا اللہ کے نبی کو لوں؟ اور بھائی اللہ اس کے نبی موت کے بعد کام آئیں گے، وہ تو دنیا میں بھی کام آتے ہیں، وہ تو دنیا میں بھی کام آتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بسا اوقات شیطان باپ کے روپ میں ہوتا ہے، بسا اوقات شیطان ماں کے روپ میں ہوتا ہے، بسا اوقات شیطان بیوی کے روپ میں ہوتا ہے، بسا اوقات شیطان اولاد کے روپ میں ہوتا ہے، بسا اوقات شیطان دوستوں کے روپ میں ہوتا ہے. لیکن ہم نے ہوشیار رہنا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑنا، ہم نے نمازوں کو نہیں چھوڑنا، ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا، ہم نے توبہ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے استغفار کو نہیں چھوڑنا، ہم نے پہلے کلمے کی کثرت کو نہیں چھوڑنا، ہم نے وضو کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وضو کرنے والے سے شیطان ڈرتا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے الوضو اسلحۃ المؤمن، یہ جو وضو ہے یہ مسلمان کی پستول ہے. جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں پستول ہو، سامنے جتنا بڑا لشکر ہو وہ ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا. ایسے ہی آپ کا وضو ہوگا، نماز پڑھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، سجدہ کرنا آسان ہے، اور ہر قسم کا نئے کام کرنا جو آپ کا وضو ہے. شیطان ڈر جائے گا. آپ کا وضو نہیں ہے، کپڑے آپ کے گندے ہیں، کپڑے آپ کے ناپاک، بدن آپ کا ناپاک، جسم آپ کا ناپاک ہے، پلیت جسم ہے، شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا. اب ہر برا کام کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. تو ہم نے وضو کو نہیں چھوڑنا، ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ کے نبی آخری نبی
نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، ہم نے شیطان کو راضی نہیں کرنا، ہم نے رحمان کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے تاکہ ہماری قبر اچھی ہو سکے۔ ہم نے ہدایت کو نہیں چھوڑنا، ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہدایت ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس لیے ہمیشہ ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ساری چیزوں سے پہلی جو چیز اللہ نے ہمیں بتائی کہ یہ مانگو، وہ کیا ہے؟ اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ کپڑا ہو یا نہ ہو ہدایت ہو، مکان ہو یا نہ ہو ہدایت ہو، روٹی ہو یا نہ ہو ہدایت ہو، پانی ہو یا نہ ہو ہدایت ہو، جھونپڑی ہو، خیمہ ہو یا کوٹھی ہو یا نہ ہو، لیکن ہدایت ہوگی تو جنت ہے۔ ہدایت نہیں ہے، کوٹھی ہے، شاہی محل ہے، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، کیا فائدہ اتنی بڑی کوٹھی کا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔